بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیکشن 144 یعنی کہ دفعہ 44 کا نفاذ۔ وہ ایسی صورتحال جب کسی جگہ پہ، کسی علاقہ میں، کسی ایریا میں یا کسی شہر صوبہ کہ جس میں یہ اندیشہ ہو کہ جو معاملات بگڑنے کے چانسز ہوں، ہنگامی صورتحال بن جائے، دنگا فساد اور فسادات ہونے کے کچھ چانسز ہوں، لوگوں کے اسلحہ لے کر چلنے پھرنے کے کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ دفعہ 144 پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ میں امپوز کی جاتی ہے۔ لوگوں کی جان کو خطرہ ہو، لوگوں کی زندگی کو کوئی خطرات لاحق ہوں یا مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ضلع ناظم اس کا نفاذ کرتا ہے۔ ضلع ناظم کی عدم موجودگی میں ڈپٹی کمشنر کی طرف سے بھی اس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اپنی رپورٹس کے اوپر اپنی آئندہ کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو نافذ کر سکتی ہے، یا کسی کی طرف سے اگر کوئی اپلیکیشن آئے کہ جی فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں کوئی خطرہ لاحق ہے، کوئی ہنگامہ آرائی کا، کوئی فسادات پھوٹنے کے خدشات ہیں، اور رپورٹ مانگی جائے گی۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر اس ایریا میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے۔ پبلک کی موومنٹ ہے اس کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے، اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انتظامیہ ضروری سمجھے تو ڈبل سواری پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ دفعہ 144 کا جو نفاذ ضلع ناظم کی طرف سے ہوتا ہے وہ 2 دن سے لے کر 7 دن تک میکسیمم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال اس سے ڈیفرنٹ ہے، اس آج کل کی جو کنڈیشن ہے، دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم تک لگایا گیا ہے۔ دفعہ 144 بیسیکلی پبلک کے فائدے کے لیے ہی لگائی جاتی ہے، اور اس میں پبلک کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ زیادہ تر لوگوں کے جو نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگا دی جاتی ہے۔ جیسے ہی صورتحال بہتر ہونے لگتی ہے تو اس کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ پبلک ایٹ لارج کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر اس دفعہ کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اور دفعہ 144 کا نفاذ کسی ایک بندے کے خلاف یا کسی ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کا نفاذ نہ ہے تو بیسک بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ 4 یا 4 سے زیادہ افراد کا کسی ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا اس کو ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو آرٹیکل 16 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پبلک کو اس بات کی شیورٹی دیتا ہے کہ آپ اسمبل ہو سکتے ہیں، آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ کو اکٹھے ہونے سے ممنوع نہیں کیا جا سکتا، آپ کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ نظریہ ضرورت کے تحت آرٹیکل 16 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ وقتی طور پہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ آرٹیکل 144 کا جو وائلیشن ہے اس کی سزا سیکشن 188 آف CRPC میں بیان کر دی گئی ہے۔ پبلک پلیس پہ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ 4 یا 5 سے زیادہ، تو ان کے خلاف FIR درج کر دی جاتی ہے اور ان کو 1 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ان کو جرمانے کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ لہذا جو بیسک مقصد 144 ہے کہ لوگوں کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب 144 کا نفاذ ہو تو آپ لوگ حکومت کی دی گئی ہدایات پہ عمل کریں اور کم سے کم گیدرنگ کریں، اور میکسیمم کوشش کریں کہ جو ایک لے آؤٹ دیا گیا ہے آپ کو اسی کے مطابق آپ اپنا کام کریں۔ اگر ڈبل سواری پہ پابندی ہے تو کوشش اور ڈبل سواری نہ کریں۔ اسی طرح آج کل کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے، آج کل ایک وبا پھوٹی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس لیے لوگوں کو گھروں میں رہنے کے لیے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اگر میکسیمم سوشل ڈسٹینسنگ کم ہوگی اور اس وبا کو مزید ایکسپینڈ کرنے سے ہم اگر روک سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم اپنے اس فرض کو سوچیں اور اس کے اندر اپنا جو ہے وہ جتنا بھی ہم عمل کر سکتے ہیں، حصہ ڈال سکتے ہیں، اس کو کریں تاکہ اس وبا سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے اور جو زندگی ہے وہ معمول پہ آئے۔
اسی طرح پولیس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کی نقل و حمل کو اور لوگوں کی موومنٹ کو کنٹرول کرے، ان کو اکٹھے ہونے سے روکے، ان کی پاسداری کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ پولیس کو اپنی ویسٹڈ پاور سے تجاوز نہ کرنا چاہیے اور لوگوں کی عزت و ناموس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رسپیکٹ فل بیہیویئر شو کر کے اور اچھے آفیسر ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، اور اسی طرح پبلک سے بھی یہی امید رکھی جانی چاہیے کہ جی وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ جو لے آؤٹ ہے، جو جاری کردہ جو ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور دفعہ 44 کے نفاذ کی موجودگی میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، 4 یا 5 سے زیادہ افراد کسی گیدرنگ میں اکٹھے نہ ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔